Prose style of Bertrand Russell. There are 10 questions. Discuss Russell's prose style. PU 2017 GCUF 18. Critically evaluate Russell's style. US 2014. Even when theoretic and imaginative, Russell never departs from practicality and empiricism. ایون کہ برٹرن رسل نظریات پیش کرنے والا ہے، تخیل پیش کرنے والا ہے، لیکن پھر بھی وہ پریکٹیکل اور تجربے سے الگ نہیں ہوتا. Elaborate with special reference to his unpopular essays 2007 PU. Russell's prose is characterized by clarity, Catholic temper. رسل کے اسٹائل کی یہ خصوصیات ہیں کہ اس کے اندر کلیئرٹی، بالکل صاف لکھتا ہے. کیتھولک ٹیمپر، ایک پنڈت، جیسے پنڈت روح کو گرما دیتا ہے ویسے لکھتا ہے. اینڈ سوٹل وٹ، اعلیٰ عقلی مذاق ہوتی ہے. ایکسپلین US 2010. Write a comprehensive note on Russell's prose style. US 2011 BZU 17. Write an essay on Russell's prose style illustrating. وضاحت کرتے ہوئے your answer from the unpopular essays US 2012. This is your host lecturer MK بھٹا. ایون کہ کوئی اعلیٰ پائے کے ٹیچر ہم نہیں ہیں، کبھی کبھی ایوریج ٹیچر کو بھی سبسکرائب اور وہ کیا کہتے ہیں شیئر ویئر کر دیا کریں. رائٹنگ سٹائل آف رسل کے پروز سٹائل کو میں نے 3 ہیڈنگز میں ڈیوائیڈ کیا ہے. فرسٹ ہے رائٹنگ سٹائل آف رسل، سیکنڈ ہے فوکس سٹائل، تھرڈ ہے ارننگ آف سچ سٹائل. رائٹنگ سٹائل کیسی ہے، اپنے ٹاپک پر فوکس کیسے کرتا ہے، اور تھرڈ ہے ایسے سٹائل کا فائدہ کیا ہوتا ہے. فرسٹ آف آل آئرونیکل ٹائٹل. رسل آئرونیکل ٹائٹل دیتا ہے، جیسے کہ اپنی بک کا نام رکھا ہے ان پاپولر ایسیز، ایسے ایسیز جو غیر مشہور ہیں، حالانکہ یہ بہت ہی دنیا کے اہم ٹاپکس ہیں اور پوری دنیا میں ہی فیمس ہو جانے تھے، شور تھا. اس نے آئرنیکل کہا ان پاپولر ایسیز اپنی بک کا نام. سرکازم آئرنی، وہ اپنی رائٹنگ میں آئرنی کا استعمال کرتا ہے. طنز و مزاح، سوٹل وٹ، اعلیٰ قسم کی عقلی مزاح. اس کی اگزامپل ایک ہی ہو سکتی ہے آئرنی اینڈ وٹ کی، جیسے سائنس اینڈ ویلیوز اپنے ایسے کے اندر کہتا ہے رسل. مجھ سے پوچھا جاتا ہے رسل صاحب، آپ جو لوگوں کو اپنی سرد مہر عقلی دنیا میں آنے کی دعوت دیتے ہیں، تو کیا آپ اپنی سرد مہر عقلی دنیا میں لوگوں کو اتنا سکون دے پائیں گے جتنا سکون ایک آدمی کو اپنے مبد میں مندر میں جا کر ملتا ہے؟ تو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے رسل کہے گا یس. رسل کہتے ہیں نو، نہیں، میں نہیں دے سکتا اتنا سکون جتنا ایک غریبوں کا مال لوٹنے والے کو ملتا ہے، یتیموں اور بیواؤں کی دولت لوٹنے والے کو ملتا ہے، جتنا شراب کے نشے میں دھت ایک انسان کو مزہ ملتا ہے. میں ایسا سکون اور مزہ نہیں دے سکتا. اب اس میں ایک عقلی مذاق ہے، اس کے اندر ایک آئرنی بھی موجود ہے، الٹ بات اس نے کی، اور ایٹ دا سیم ٹائم اس کے اندر ریشنل عقلیت موجود ہے. فن آف ایمبیگیس فلاسفی. ایمبیگیوس کا مطلب ہوتا ہے پیچدار، خمدار، بلدار، مبہم، نہ سمجھ میں آنے والی. فلاسفی کے بارے میں یہ ویو ہے کہ فلاسفی یہ فلاسفر تو بڑے ہی کمپلیکیٹڈ لوگ ہوتے ہیں، فلاسفی تو بہت ہی مشکل کام ہے، پیچدار ہے، خمدار ہے، دمدار ہے، کانٹے دار ہے، الجھی ہوئی ہے. لیکن رسل کا سٹائل دیکھ کر لگتا ہے کہ رسل نے ایمبیگوس
فلاسفی کا مذاق اڑایا ہے. اتنا صاف لکھا ہے, نیٹ, کلیئرٹی ہے, بالکل صاف, اوریجنلٹی بالکل اوریجنل, جیسے اس کے مائنڈ نے ایجاد کیا اس کے پین نے ویسا ایجاد کیا. کریٹیوٹی, اس کے اندر تخلیق ہے, اس کی رائٹنگ میں وہ تخلیق کرتا ہے کوئی چیز. لوسیڈیٹی, ریشنلٹی ہے, لوسیڈیٹی عقلیت ہے, عقل کی بات کرتا ہے. میتھمیٹیکل پریسیشن ہے, جس طرح ایک میتھمیٹیکل کویشچن ہوتا ہے, آنسر ہوتا ہے, ویسے ہی میتھمیٹیکل آنسر ہے اس کا. میتھمیٹیکل ایک بات ہے, نو ادر, ادھر ادھر کی کوئی بات نہیں, ٹو دا پوائنٹ. میتھمیٹیکل کیلکولیشنز ہیں, 2+2 4. انیکس ڈاٹس کا مطلب سٹوریز, وہ سٹوریز بھی بتاتا ہے. ریلوے اسٹیشن کے قریب اگر پٹڑیاں بچھی ہوئی ہیں تو گائیں کاؤز کا ایک گروپ وہاں سے گزر رہا ہے, تو گائیں اگر پٹڑی پر ٹھہرتی ہے تو وہ سمجھتی ہے کہ یہاں سے آنے والی ہر ٹرین اسے نشانہ بنانا چاہتی ہے. دس از اسٹوری. اسی طرح وہ کہتا ہے کہ کرسچن ویمن اپنے آپ کو ڈھانپ کر نہاتی ہے کہ کہیں اس کو گاڈ ننگا نہ دیکھ لے, ایسا وہ سوچتی ہے تو یہ بڑا ہی برا ہو جائے گا, تو پاپ لگے گا, تو وہ ایسا سوچتی ہے. رسل کہتے ہیں جو گاڈ واش روم کی دیواروں کے اندر سے دیکھ سکتا ہے تو اسے کپڑوں کے اندر بھی تم ننگی نظر آ سکتی ہو, ایسا رسل کہتا ہے. تو یہ کیا ہے, یہ وٹ بھی ہے, یہ سٹوریز بھی ہیں, یہ بائبل سے لی ہوئی چیزیں بھی ہیں. کیتھولک ٹیمپر, رسل ایسے بولتا ہے جیسے کوئی پنڈت بیٹھا منتر پڑھ رہا ہو اور سننے والے اس کے اندر محو ہو جائیں. جرنلسٹک موڈ, ایسے کسی جگہ کا آنکھوں دیکھا واقعہ جیسے بیان کرنے کے موڈ میں ہو وہ. آئیڈیل ایکسپریشنز, وہ اپنے تاثرات بڑے اچھے دیتا ہے, کمال. شارٹ, کرسپ, ایپیگرامیٹک, چھوٹے چھوٹے مزے کے, کرسپ مزے کے, مختصر, اینڈ ایفورسٹک, اور یاد رہ جانے والے. سینٹینسز کہتا ہے, اس کے سینٹینسز کرسپ ہیں, شارٹ ہیں, ایپیگرامیٹک ہیں, مختصر ہیں, اور ایفورسٹک ہیں, میموریبل ہیں. فار ایگزامپل, چلڈرن ور آئیڈیلائزڈ بائی وورتھ, بچوں کو کہا بچے اچھے ہوتے ہیں وورتھ نے. اینڈ ان آئیڈیلائزڈ بائی فرائڈ, سیگمنٹ فرائڈ آیا, اس نے کہا بچے بہت برے ہوتے ہیں. مارکس واز اے وورتھ آف پرولٹریٹ, پرولٹریٹ کہتے ہیں ورکنگ کلاس. کارل مارکس وہ کھلی داڑھی والا بابا. کارل مارکس ایسے تھا جیسے غریبوں کا ووات آ گیا ہو, جیسے بچوں کا ووات تھا, کہتا تھا کہ بچوں سے پیار کیجئے. ایسے کارل مارکس بھی ووات تھا, لیکن وہ ووات تھا کس کا؟ ورڈزورتھ تھا کس کا؟ ورکنگ کلاس کا. اٹس فرائڈ از اسٹل ٹو کم, کہتے ہیں اس ورکنگ کلاس کا دشمن فرائڈ ابھی آنا ہے. جس نے اگر کہنا ہے کہ ورکنگ کلاس تو بڑی ویشی کلاس ہوتی ہے, کٹو ان کو. On being modern minded, he says, we are suffering not from the decay of theological beliefs. ہم اس لیے مصائب میں مبتلا نہیں ہیں کہ ہم نے مذہبی عقائد چھوڑ دیے, but from the loss of solitude. ہم اس لیے مصائب میں ہیں کیونکہ ہم نے تنہائی میں سوچنا چھوڑ دیا, ہم نے تنہائی چھوڑ دی. 2. Focus style, not forgetting nor forgiving. یہ فوکس سٹائل ہے جو اپنے ٹاپک, اپنے مضمون پر, اپنی بات پر فوکس کیا ہوا ہے. نہ تو وہ کوئی چیز بھولتا ہے, نہ وہ کس چیز کو معاف کرتا ہے. ایسا سٹائل ہے. رسل says in his preface,
اپنے پریفیس بک کے سٹارٹ والے 3 پیجز میں کہتا ہے موسٹ آف دا فالوئنگ ایسیز آر کنسرن ٹو کمبیٹ ان ون وے اور اندر. زیادہ تر ایسے کسی نہ کسی طریقے سے جنگ میں ہیں، جنگ کرتے ہیں. دا گروتھ آف ڈوگماٹزم، ضدی عقائد کے خلاف جنگ کرتے ہیں. زیادہ تر ایسے ضدی عقائد کے خلاف میں نے لکھے. ڈوگماٹزم لیڈز ٹو سینسرشپ، ڈوگماٹزم ضدی عقائد لے جاتے ہیں ریسٹرکشنز کی طرف، رکاوٹوں اور لمیٹیشنز کی طرف. کنسیلمنٹ، جب ضدی عقیدہ ہوتا ہے تو آپ چیزیں چھپانا شروع کر دیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں. انٹالرنس، ضدی عقیدہ ہوتا ہے تو عدم برداشت کی طاقت ختم ہو جاتی ہے. انٹلیکچوئل ڈس انیسٹی، اور آپ عقلی طور پر بے ایمان ہو جاتے ہیں. اینڈ مینٹل سلیوری، اور مذہبی یا سیاسی یا تعلیمی عقیدہ رکھنے والا شخص وہ ذہنی طور پر غلام ہوتا ہے. اور شیکسپیئر کہتا ہے جو غلام ہے وہ گدھا ہے، جو انسان ہے وہ سوچتا ہے. ڈسکس آل ٹاپکس آف رسل ون بائی ون. اس جگہ پر آپ رسل کے جو ٹاپک ہیں جو اس نے ڈسکس کیے، بینگ ماڈرن مائنڈیڈ، ہارمفل آئیڈیاز یا ہیلپ فل آئیڈیاز یا فیوچر آف مین کائنڈ، 4 اور 5 ٹاپکس، 4 اور 5 پیراگرافس یہاں پر ایڈ کر سکتے ہیں کہ رسل نے ان ٹاپکس پر فوکس کیا اور 100% فوکس کیا. رسل از سوشل چیمپئن، وہ معاشرے کا چیمپئن ہے، گرو ہے. پریکٹیکل فلاسفر، ایسا پریکٹیکل فلاسفر ہے جو کہتا ہے وہ کرتا ہے. اگر وہ کہتا ہے کہ دنیا کے امیر لوگ اپنی دولت قربان کریں غریبوں کے لیے اور تمام برابر ہو جائیں، کیرلا میں بیٹھا ہوا ایک شخص نیو یارک میں جا کر کام کر سکے، اسے اجازت ہونا چاہیے، موقع ہونا چاہیے. اگر وہ کہتا ہے ایسا کریں تو اس نے خود بھی ایسا کیا. اس نے اپنی جائیداد کا ایک بڑا حصہ سب سے پہلے چیریٹی کر دیا، اس نے چیریٹیبل پرپز کے لیے دے دیا. پیسیفسٹ، رسل امن پرست ہے، امن پسند ہے. لور آف لائف، وہ زندگی سے محبت کرنے والا ہے. وہ چاہتا ہے کسی بہن کا بھائی کسی جنگ میں نہ مارا جائے، کسی چھوٹے معصوم بچے کا باپ اس کے سر سے نہ اٹھ جائے، وہ جنگ میں نہ مارا جائے. زندگی سے محبت کرنے والا ہے. اینڈ ریڈی ٹو اپلائی ہز فلاسفی، ایسی پریکٹیکل فلاسفی، ادھر سے آپ سنیں، ادھر سے دل چاہتا ہے اپلائی ہو جائے بس. ٹو فلفل ہز پرپز ہی گیو ہسٹوریکل ریفرنسز، وہ بائبل کے ریفرنسز دیتا ہے، ہسٹری کے ریفرنسز دیتا ہے. ریجیکٹڈ گریٹ فلاسفرز اینڈ پروفٹس، وہ بڑے بڑے فلاسفرز کو ریجیکٹ کرتا ہے اور ان بڑے بڑے اوتار کو ریجیکٹ کرتا ہے. who warns mankind about its imminent doom، جو لوگوں کو ڈراتے ہیں، دھمکاتے ہیں کسی خوفناک اندھیری قیامت کے برپا ہونے سے. اینڈ ہی رسپونڈڈ ٹو آل آبجیکشنز، اور رسل کی یہ خوبی ہے وہ اپنے اوپر آنے والے تمام آبجیکشنز بھی خود اپنی بک میں لکھ کر ان کے جواب دیتا ہے. دس از دا اسٹائل. ہی ڈیڈ ناٹ اگنور بیوٹی، وہ کبھی وہ بیوٹی کو بھی اگنور نہیں کرتا. نوبلٹی، انسان کی اچھائی کو بھی اگنور نہیں کرتا. اگر کوئی مسلم اچھا ہے، اگر کوئی ہندو بھائی اچھا ہے تو وہ بتاتا ہے کہ دس از نوبلٹی. اگر ریلیجن میں اچھی چیزیں ہیں تو یس بولتا ہے. ٹروتھ فلنس، وہ سچ کا دامن نہیں چھوڑتا. اینڈ سیلف ڈسپلن، چاہتا ہے کہ ہر انسان خود سے اچھا ہو، ڈسپلنڈ ہو. ایسے سٹائل کا فائدہ کیا ہے؟ رسل کو کیا ارننگ ملی اس سے؟ اپیل ٹو دا مین ان دا اسٹریٹ،
رسل کے ایسیز نے اپیل کیا گلی میں بیٹھے انسان کو، انٹلیکچوئلز، ذہین لوگوں کو، سیاستدانوں کو، فلاسفرز کو، سائنٹسٹس کو، ٹیچرز کو اور رولنگ کلاس کو، جو حاکم کلاس ہے ان کو کیمپریہنسو ہائفن دے کر یعنی ڈیش دے کر کیمپریہنسو ٹو آ 10 year old چائلڈ آف ایوریج انٹیلیجنس، ایک 10 سال کا بچہ جو ایوریج انٹیلیجنس رکھتا ہے، رسل کے ایسیز اسے بھی اپیل کرتے ہیں اپنے سٹائل کی وجہ سے۔ ایچ ایسے از وائڈلی ریڈیبل، ہر ایسے بہت پڑھا گیا، وائڈلی ریڈیبل۔ یہ سٹائل ہی تھا جس کی وجہ سے پوری دنیا میں اس بک کی ٹرانسلیشن ہوئی، پوری دنیا میں بک پڑھی گئی۔ پتھی، ہر ایسے پتھی ہے، گودے دار ہے، اس کے اندر دم ہے۔ تھاٹ پرووکنگ، ہر ایسے سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ سٹیمولیٹنگ، ہر ایسے جوش دلاتا ہے، اشاکا دیتا ہے آپ کے اندر۔ ہائیلی کنونسنگ، ہر ایسے آپ کو قائل کرتا ہے۔ لائٹ ویٹ، ہر ایسے ہلکا پھلکا ہے، کبھی بھی گلم اینڈ پاؤنڈرس نہیں ہے، یعنی کہ آپ کے دماغ کو بند نہیں کر دیتا، آپ کے اوپر سوچ کا برڈن نہیں لاد دیتا۔ ماڈرن ہے، فرینڈلی ہے، وائس آف ڈیلائٹ، ہر ایسے خوشیوں کی آواز ہے، اس میں ہیومر ہے، اس میں سمجھ بوجھ ذہانت ہے، ریزن ہے۔ ہاں مگر ہیئر ریپیٹیشن آف ایگزامپلس، رسل بعض اوقات ایک ہی ایگزامپل کو دوسرے ایسیز میں پورا کا پورا ویسے رپیٹ کر جاتا ہے، یا اپنے مین ایمز، اگر فیوچر آف مین کائنڈ جیسے وہ کہتے ہیں پوری دنیا کی ایک گورنمنٹ بنا دی جائے، تو اس ایم کو وہ ہر ایسے میں ڈسکس کر جاتا ہے۔ یہ ایٹ دا سیم ٹائم اچھی بات بھی ہے ریپیٹیشن، اور ایٹ دا سیم ٹائم اچھی نہیں بھی ہے، یہ فلا آف سٹائل بھی ہے۔ سٹائل کی کمزوری ہے کہ آپ اپنے ایم کو بار بار لے کر آ رہے ہیں، اور اچھی بات یہ ہے کہ فوکس ہے، آپ اپنے ایم کو چھوڑ نہیں رہے، بار بار اسے ریڈر کو یاد کرا رہے ہیں اور فائنل سلوشن دے رہے ہیں۔ تو یہ تھوڑا سٹائل کی کمزوری اینڈ اننیسیسری لینتھس، اور بعض اوقات کہیں کہیں کوئی ایسے اس میں غیر ضروری لینتھ آ جاتی ہے، لمبائی کر جاتا ہے، اور سم تھنگ بیڈ ویڈ، یہ چیزیں تھوڑی بیڈ ویڈ ہیں ان اسٹائل۔ سو نائس آف یو، دس از یور ہوسٹ ایم کے بوٹا۔